کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، زبان بالکل خاموش ہے، وہ دل میں دعا کرتے ہیں، اسے دعا نہیں کہا جاتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے ادا کریں، آپ کے ہونٹ ہلیں، آپ لپسنگ کریں، یہ دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی دل میں اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اس کے زبان اس کے ہونٹ نہیں ہلتے ہیں، تو گویا یہ دعا نہیں ہے، اسے شریعت دعا نہیں کرتے۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دعاؤں کو آپ دیکھیں گے، ساری دعاؤں کا اللہ نے ذکر الفاظوں میں کیا، گویا انبیاء نے جو دعا کہی اسے انہوں نے الفاظ سے ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں، جتنا بھی آہستہ کریں، وہ الفاظ زبان سے ادا ہونے چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اولاد مانگتے ہیں، اولاد اس لیے مانگے کہیں اے اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اولاد دے تاکہ یہ اولاد آئے تو میں میری اولاد سب مل کر تیری عبادت کر سکے، اے اللہ یہ نسل چلے تاکہ تیرا ذکر زمین میں باقی رہے، اس لیے اللہ سے میں اولاد مانگتا ہوں۔ اللہ سے رزق مانگے اس لیے نہ مانگے اے اللہ تو مجھے گھر دے، اللہ سے رزق مانگے یہ کہہ کے رزق مانگے اے اللہ تو دینے والا ہے، اے اللہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اے اللہ تو مجھے رزق دے تاکہ میں دینے والا ہاتھ بنوں، اے اللہ تو مجھے رزق دے تاکہ تیرے جو بندے محتاج ہیں ان کا میں حق ادا کر سکوں۔ تو علماء اکرام کا قول ہے، بعض علماء نے تفسیر میں کہا کہ یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اب الفاظ کیا تھے؟ کہا گیا کہ جو کھجور کا درخت آپ کے پاس ہے، جس کے پاس آپ بیٹھی ہیں، آپ اس کے تنے کو ہلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے آپ کو کھجور عطا کرے گا۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ خود محنت کرے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اولاد دی، اللہ تعالیٰ کھجور نے درخت دیا تھا، کھجور کا درخت تھا جس پر پھل بھی تھے، تو کیا اللہ چاہتا تو خود درخت یہ پھل نیچے نہیں گرا سکتا تھا؟ اللہ سب چاہتا تھا، اللہ سب کر سکتا تھا، لیکن اللہ بندوں کو سکھاتا ہے کہ اللہ اسی کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ محترم حاضرین، یہ سورہ مریم کی آیت کریمہ تھی۔ سورہ مریم یہ قرآن کی ان عظیم الشان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بزرگ نبیوں کا ذکر کیا، خصوصی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ بن مریم دونوں کا، اور حضرت ابراہیم کا اپنے والد کے ساتھ۔ محترم حاضرین، جب سورہ کی شروعات کو ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آیت ہے کاف ہا یا عین صاد۔ ان کو قرآن میں اس طرح کے جو حروف آتے ہیں، یا الف لام میم ہو، الف لام را ہو، ان حروف کو حروف مقطعات، یعنی وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیتیں ہیں، یہ الفاظ ہیں جس کے معنی ہیں، مگر اس کے معنی ہمیں بتائے نہیں گئے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ یہ اپنی زبان پر بڑا فخر کرتے تھے۔ گویا ان کا دعویٰ تھا کہ عربی زبان میں ہم سے ماہر کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ اتارے اور ان سے اس معانے کا مطالبہ کیا، لہذا وہ عاجز آ گئے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے ایک بزرگ نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ ذکر کیجئے اس نبی کا جو ہمارے بندوں میں سے تھے جن کا نام زکریا تھا، جب انہوں نے اپنے رب کو بڑے آہستہ اور دبے الفاظ میں پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال پک چکے ہیں، مگر اس کے بعد بھی میں تجھ سے دعا کے مسئلے میں نا امید نہیں ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو میرے لیے اور میرے آنے والے نسل کے لیے علم کو باقی رکھنے والی اور نبیوں کی وراثت کو باقی رکھنے والی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشارت دی اور کہا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ تو حضرت زکریا نے کہا اے اللہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میرے ہڈیاں گل چکی ہیں، سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اللہ نے اے زکریا تم کو اس وقت پیدا کیا تھا جب تم کچھ نہیں تھے. یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اولاد عطا کرنے کی جیسے ہی خوشخبری دی, حضرت زکریا نے کہا اے اللہ تو مجھے کوئی نشانی دے, ایسی نشانی جس نشانی کے ذریعے میں اس معاملے کو بالکل طے سمجھوں اور اپنے دل کو اطمینان بخشوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکریا اب سے لے کر آئندہ 3 دن تک تم لوگوں سے کوئی بات نہیں کر پاؤ گے سوائے اللہ کے ذکر کے. جب اللہ کا ذکر کرنا چاہو گے تمہاری زبان سے الفاظ نکلیں گے, لیکن جیسے ہی لوگوں سے کچھ کہنا چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو روک لے گا. حضرت زکریا کو ان کے اہل خانہ کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تسبیح بیان کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا اور اللہ نے ہی خود یہ نام حضرت یحییٰ کا رکھا. محترم حاضرین, یہ قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اب اس قصے سے کچھ بہت سارے عظیم الشان فائدے ایک انسان کو نصیب ہوتے ہیں, اور جیسے بیان کیا گیا کہ جو صالحین کے, جو انبیاء کے قصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان سے انسان کو عبرت لینی چاہیے. عبرت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو رحم و کرم کا معاملہ کیا, اللہ تعالیٰ نے جو ان کو انعامات عطا کیے ان انعامات کی وجہ کیا تھی, وجہ پتہ کریں. اور قوموں کا جو ذکر کیا, قوموں پر جو عذاب آیا اس عذاب کی وجہ کیا ہے اسے پتہ کریں. لہذا جن کی وجہ سے نعمت ملی ہے انہیں اپنانے کی کوشش کریں, اور وہ گناہ جن کو کر کے قوم عذاب کا باعث بنی ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں. محترم حاضرین, سب سے پہلے جب قصے کو ہم پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذ نادى ربه نداء خفیا. جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو بڑے ہلکے آواز سے, دبے الفاظ سے, بلکہ چھپ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے دو طریقے سے دعا کرتا ہے. ایک دعا یہ کہ جس میں انسان اپنے الفاظ کو بلند آواز کے ساتھ ادا کرتا ہے, لہذا اس کی دعا کو وہ بھی اور جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں سب سن لیتے ہیں. دوسری دعا کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے زبان سے الفاظ تو ادا کرے مگر وہ الفاظ اتنے دھیمے ہو کہ صرف اس کو اکیلے کو سنائی دے, گویا وہ دعا اس انسان کے اور اللہ کے درمیان ہو, لہذا کوئی تیسرا اس دعا کو نہ جان سکے. محترم حاضرین, دونوں دعائیں مشروع ہیں, مگر جو اللہ کو پسند ہے یہ دوسری والی دعا ہے جو انسان ہلکے میں اتنے دبے ہوئے الفاظ میں ادا کرے کہ اس کے الفاظ کو سوائے اس کے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی جانتا نہ ہو. محترم حاضرین, اس دعا کا فائدہ کیا ہے جو بڑے ہلکے آواز سے دبے انداز میں کی جاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین کی مضبوط دلیل ہے. کس اعتبار سے؟ کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ جب بندہ اسے پکارے تو اس کی آواز میں عاجزی ہو, اس کی آواز میں انکساری ہو. گویا جیسے کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس جائے اور جا کر چلا کر چیخ پکار کر کے اس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے, اس کے مقابلے میں وہ انسان جو جائے اور احترام میں, اس کی تعظیم میں دبے ہوئے الفاظ میں اپنی عاجزی کو رکھے, تو زیادہ عاجزی, زیادہ قبول اس انسان کا معاملہ ہوگا جو دبے الفاظ میں کرے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ کے لیے تو دنیا کی سب سے بہترین مثال ہے. تو لہذا اس لیے اس دعا کا مسئلہ اللہ کو پسند ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے, یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے. لہذا جب کوئی آدمی دعا کرے گا, بلند آواز میں دعا کرے گا, لوگ اسے دیکھیں گے, اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو دعا کرے گا مگر جس کے الفاظ میں بالکل آہستگی ہوگی, یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے, یہ ریاکاری سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. لہذا اس لیے ہمیشہ سلف صالحین اس کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ انسان آہستہ الفاظ سے دعا کرے. اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو انسان اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کے قریب ہے, اللہ بندے سے قریب ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, انسان کے گردن میں جو شہرگ ہے اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک جگہ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہیے کہ ہم ان کے قریب ہیں. لہذا جب انسان قریب ہے یا اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب مانتا ہے تو اس کی آواز بلند ہوگی یا آہستہ ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کو قریب مانتا ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ اللہ بالکل میرے اتنے قریب ہے جتنے کہ شہرگ مجھ سے قریب ہے یا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے, تو یہ دبے ہوئے الفاظ اس قریب ہونے کے معنی کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو عمل ایسا کرنا چاہیے جو عمل لوگوں کے سامنے نہ آئے.
بلکہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے تابعین کو دیکھا، میں نے سلف صالحین کو دیکھا، جب وہ نماز رات میں اٹھ کر پڑھتے تھے تو گھر میں مہمان ہوتے، مہمانوں تک کو نہ پتہ چلتا کہ یہ رات بھر کھڑے ہو کر تہجد کرتا ہے۔ کچھ ایسے تھے جو سوئے ہوئے لوگوں کے درمیان قرآن کی تلاوت کرتے، اتنے دبے ہوئے الفاظ میں قرآن کی تلاوت کرتے کہ سونے والے کو احساس تک نہ ہوتا۔ کچھ لوگ بڑی مجلس میں صدقہ کرتے مگر کسی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا ہاتھ تھا کہ کسی نے کب صدقہ دیا۔ تو یہ سلف صالحین کا ہمیشہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے اپنی عبادتوں کو ہمیشہ لوگوں سے چھپ کر کیا ہے، لہذا یہی کام دعا کے مسئلے میں بھی انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ ایسی دعا کرے جس دعا کے اندر عاجزی و انکساری ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ میں جا رہے تھے، جیسے ہی صحابہ اکرام کسی پہاڑ کے چوٹی پر چڑھ جاتے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اللہ کی تعریف کرتے تو دبے ہوئے الفاظ میں کرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، آہستہ الفاظ سے کرتے، لیکن وہی صحابہ جب پہاڑ سے نیچے اتر جاتے تو زور زور سے تسبیح کرتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے کہا اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، پہاڑ پر چڑھتے ہو تو گویا آہستہ دعا کرتے ہو، آہستہ یاد کرتے ہو، پہاڑ سے نیچے اترتے ہو تو تیز آواز سے بلند کرتے ہو۔ آپ نے کہا اپنے نفسوں پر رحم کرو، اس لیے کہ جس ذات کو تم بلا رہے ہو وہ ذات بحری نہیں ہے، اور کہا کہ جس ذات کو تم بلا رہے وہ ذات سننے والی ہے اور وہ ذات بہت قریب ہے۔ یہ نہیں کہ پہاڑ پر چلے جاؤ تو آہستہ پکارو، پہاڑ سے نیچے آؤ تو اللہ تعالیٰ کو سنائی نہیں دے گا، اس لیے بلند آواز سے پکارو۔ جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، اپنے نفسوں پر رحم کرو اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھیرے سے یاد کیا کرو۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں بھی جو وسوسہ آتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر بلند آواز سے پکار کر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محترم حاضرین، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، زبان بالکل خاموش ہے، وہ دل میں دعا کرتے ہیں، اسے دعا نہیں کہا جاتا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے ادا کریں، آپ کے ہونٹ ہلیں، آپ لپسنگ کریں، یہ دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی دل میں اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اس کے زبان، اس کے ہونٹ نہیں ہلتے ہیں تو گویا یہ دعا نہیں ہے، اسے شریعت دعا نہیں کرتے۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دعاؤں کو آپ دیکھیں گے، ساری دعاؤں کا اللہ نے ذکر الفاظوں میں کیا، گویا انبیاء نے جو دعا کہی اسے انہوں نے الفاظ سے ادا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں، جتنا بھی آہستہ کریں، وہ الفاظ زبان سے ادا ہونے چاہیے، اور یہی حال نماز کا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ سورہ فاتحہ کیسا پڑھتے ہیں؟ بالکل منہ خاموش ہے، زبان خاموش ہے، دل میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوتی۔ آپ قرآن پڑھیں، دعا پڑھیں تو دعا کو آہستہ پڑھنا ہے مگر الفاظ آپ کے ہلیں۔ بہت سارے لوگ نماز میں ایسی غنودگی میں ہوتے ہیں کہ الفاظ نہیں ہلتے لیکن پھر بھی دماغ میں دعائیں چلتے رہتی ہیں۔ تو شریعت کا یہ کہنا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھیں، چاہے آپ دعا کریں، آپ کے زبان سے الفاظ ادا ہونا ضروری ہے، آپ کے ہونٹوں کا ہلنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو بند رکھے، ہونٹوں کو بند رکھے اور دل میں دعا کرے تو اسے اسلام دعا نہیں مانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اللہ نے جہاں بھی نبیوں کی دعاؤں کا ذکر کیا، اللہ نے ان کے الفاظ کا ذکر کیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کا ذکر کیا تو حضرت زکریا نے کیا کہا؟ قال ربی انی وہن العظم منی۔ جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اگر حضرت زکریا نے زبان سے اسے ادا نہیں کیا ہوتا، لفظ سے بولا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے ذکر کیا؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کے مسئلے میں دعا کرتے ہوئے کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح نے کہا اے اللہ میں مغلوب ہوں، اے اللہ یہ مجھ پر غالب ہے، اے اللہ تو ہی میری مدد فرما۔ تو یہ الفاظ جو انبیاء کی دعاؤں کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انبیاء جب بھی دعا کرتے تھے تو اسے زبان سے ادا کرتے تھے، دلی میں دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو لہذا انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی دعا کرے ان دعا کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرے۔ نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرے، نماز میں دعا کرے تو دعا کے الفاظ کو زبان سے ادا کرے، ہونٹ خاموش ہو، دل میں دعا پڑھے، ایسی دعا قابل قبول نہیں ہے اور شریعت خود اسے دعا نہیں مانتی ہے۔ محترم حاضرین، جب یہ قصہ ہم پڑھتے ہیں تو اس قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کے کچھ آداب سکھائے۔ پہلا ادب یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا ہمیشہ انسان کو آہستہ کرنی چاہیے۔
اب دیکھا جاتا ہے کہ جب بچے بھی آمین کہتے ہیں تو مسجد میں اتنی زور سے آمین کہتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ خود لوگوں کو بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑا انسان کو کیا ہے ایک معاملہ عجیب سے پیش آتا، آمین بلند آواز سے کہنا ہے، لیکن اتنی بھی بلند آواز سے نہ کہا جائے کہ جیسے کہ بچے آمین کو چیختے ہیں، گویا آمین کے یہ الفاظ اصل میں دعا نہیں ہے، ان کے دل کی ایک خواہش ہے جسے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلے دعا انسان کو آہستہ مانگنا چاہیے، کیونکہ آہستہ مانگنے سے انسان اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو، اپنے دل کے غبار کو بیان کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، جب بھی انسان اللہ سے دعا مانگے، دعا کا ایک ادب اس قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ انسان اپنی کمزوری کا ذکر کرے۔ حضرت زکریا نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، میرے سر کے بال سفید ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، سب اپنی جگہ ہے۔ تو گویا دعا کا ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہیں تو ہمیشہ اپنی کمزوری کا اظہار کریں۔ اے اللہ میں محتاج بندہ ہوں، اے اللہ میں ضرورت مند ہوں، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، اے اللہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے۔ تو انسان ہمیشہ اپنے عاجزی کا ذکر یہ دعا کے شروع میں کرے، یہ نصیحت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت زکریا نے کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ شَقِيًّا، اے اللہ تعالیٰ جب میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو کبھی میں قبول ہونے کے مسئلے میں محروم نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو نے مجھے دعا کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، اسی بنیاد پر اللہ میں تجھ سے اور دعا مانگتا ہوں۔ تو گویا دعا کا ایک ادب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو ہمیشہ آہستہ سے کریں، ہمیشہ اپنی کمزوری کا اظہار کریں، اور تیسرا اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا بھی ذکر کریں۔ اللہ سے کہیں اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے سب عطا کیا، تو نے مجھے اولاد عطا کیا، تو نے مجھے گھر عطا کیا، اے اللہ تیری ذات دینے والی ہے۔ یہ دعا کے آداب میں ہے جس کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ سے دعا مانگے، دعا ہمیشہ صرف دنیا کے مقصد کے خاطر نہ ہو، دنیا کا مقصد صرف حاصل کرنا یہ دعا کا مقصد نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں کہ جب حضرت زکریا نے اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگی، اب اولاد یہ دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے؟ یہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو اولاد کے ذریعے دنیا مانگتے ہیں۔ اس اولاد کے ذریعے آخرت کے بھی فائدہ ہو سکتا ہے جو لوگ اولاد کے ذریعے آخرت کا فائدہ چاہتے ہیں۔ حضرت زکریا نے کہا انی خفت الموالی من ورائی، اے اللہ میں اولاد اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میرے پیچھے جو میرا خاندان ہے، اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں ہے جو میرے علم کو ان تک پھیلا سکے، اے اللہ تو اولاد دے تاکہ اس اولاد کے ذریعے میں علم اپنی اولاد کو سکھاؤں اور میری اولاد میرے بعد آنے والے کو علم سکھائیں۔ گویا حضرت زکریا نے اولاد کے ذریعے بھی دین کو مقدم رکھا۔ تو لہذا انسان جب بھی اللہ سے کوئی بھی دعا کرے دین کو آگے رکھے۔ آپ بیمار ہیں، صحت مانگے تو اللہ سے یہ نہ کہیں اے اللہ تو مجھے صحت دے، کہیں اے اللہ تو مجھے صحت دے تاکہ صحت ملے تو میں نماز کو وقت پر ادا کر سکوں، اے اللہ تو مجھے طاقت دے تاکہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں، اے اللہ میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، اے اللہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ اللہ سے مانگے تو دین کا حوالہ لے کر اللہ سے مانگے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اولاد مانگتے ہیں، اولاد اس لیے مانگے کہیں اے اللہ تعالیٰ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے اولاد دے تاکہ یہ اولاد آئے تو میں میری اولاد سب مل کر تیری عبادت کر سکے، اے اللہ یہ نسل چلے تاکہ تیرا ذکر زمین میں باقی رہے، اس لیے اللہ سے میں اولاد مانگتا ہوں۔ اللہ سے رزق مانگے اس لیے نہ مانگے اے اللہ تو مجھے گھر دے، اللہ سے رزق مانگے یہ کہہ کے رزق مانگے اے اللہ تو دینے والا ہے، اے اللہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اے اللہ تو مجھے رزق دے تاکہ میں دینے والا ہاتھ بنوں، اے اللہ تو مجھے رزق دے تاکہ تیرے جو بندے محتاج ہیں ان کا میں حق ادا کر سکوں، اے اللہ تو مجھے گھر دے، اے اللہ گھر اس لیے دے کیونکہ اے اللہ تو نے مجھے بیوی بچے دیے ہیں، اے اللہ میں ان پر رحم کر سکوں کیونکہ تو ہی کہتا ہے کہ جب میرے بندے بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے، اے اللہ اس لیے تو مجھے گھر دے۔ آپ دیکھیں کہ دعا میں ہمیشہ انسان دین کو مقدم رکھے، ایسی دعائیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں۔ لہذا جب بھی دعا کرے، کوئی بھی دعا مانگے، ہمیشہ اس دعا کے اندر جو چیز اللہ سے مانگے دین مسئلے میں دین کا معاملہ ہمیشہ مقدم رکھا کریں۔ یقیناً یہ چیز اللہ اس کے رسول نے اس آیت کے ذریعے اس سیرت کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ سے دعا مانگے تو لفظ رب کا استعمال کرے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، لفظ رب اس سے دعا کریں۔ یہ جو لفظ رب ہے جس سے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، یہ جو لفظ ہے بڑا جامع لفظ ہے۔ رب تین چیزوں کا نام ہے۔ جب بھی انسان لفظ رب کہتا ہے تو گویا ان تین چیزوں کو مانتا ہے۔ پہلے رب کے اندر آتا ہے خالق، مالک اور مدبر، یعنی جب آپ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار گویا ان تین چیزوں کو آپ نے ایک ساتھ کہا۔ اے میرے پروردگار مطلب اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے پروردگار یعنی اے میرے مالک،
اے میرے پروردگار، اے میرے رب، یعنی اے میری زندگی کو چلانے والے، اے مدبر اور متصرف۔ اسی لیے قرآن کے اندر جتنی بھی انبیاء کی دعائیں دیکھیں گے، ساری انبیاء کی دعائیں لفظ اللہ سے نہیں شروع ہوتی، لفظ ربنا سے شروع ہوتی ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، کیونکہ لفظ رب، یہ لفظ تو ایک ہے لیکن تین تین معنی شامل ہیں۔ وہی اگر صرف یہ کہے کہ اے میرے رب، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانا، اس نے اللہ کو مالک مانا، اس نے اللہ کو مدبر اور متصرف مانا۔ لہذا جب بھی دعا کریں لفظ رب کا سہارا لے کے کریں، اے میرے رب، اے میرے رب، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رب کا سہارا لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد دے تاکہ یہ میری وارث بن سکے، یہ میرے وارث بن سکیں اور آل یعقوب کے وارث بن سکیں، اور یقیناً انہیں میری اس رب کو، میری اس اولاد کو اے اللہ تو اپنے نزدیک محبوب بنا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے بھی وارثین ہوتے ہیں، انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ جو انبیاء کا مال و دولت لے سکے۔ یاد رکھیے یہ انبیاء کے حوالے سے اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نحن معاشر الانبیاء لا نورث احدا، کہ انبیاء کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی اپنے پیچھے کوئی مال چھوڑ کر نہیں جاتا، اور نبی اگر مال چھوڑ کر بھی جائے تو اس کی اولاد یعنی نبی کی اولاد مال کے حقدار نہیں ہوتی۔ نبی کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو نبی کے علم کو لیتے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے جب اپنے بعد وارث مانا تو اب حضرت زکریا کے علم کو، حضرت زکریا خود نبی تھے تو ان کی نبوت کے حوالے سے وارث مانا۔ تو گویا جو بھی لوگ انبیاء کے وارث ہیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا وہ علم، اور یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس علم کو پھیلایا اس علم کو لے کر چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین ہمیشہ علم کسے کہتے، میراث کسے کہتے؟ انبیاء کی میراث یہ اللہ کے علم کو کہا جاتا جو علم اللہ نے بندوں کو دیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ بازار میں گئے، بازار میں دیکھا کہ سارے لوگ تجارت کرنے میں مشغول ہیں، کوئی یہ خرید رہا کوئی بیچ رہا ہے، تو بازار میں جا کر کہنے لگے اے لوگوں تم پر افسوس ہے۔ کہا اے لوگوں تم پر افسوس ہے کہ مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھ کر خرید و فروخت کر رہے ہو۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی نے جو مال و دولت چھوڑا ہے وہ سب فری میں بانٹا جا رہا ہے، سب دروازے بند کر کے، دکان بند کر کے سیدھے مسجد کی طرف گئے۔ مسجد میں جا کر دیکھتے ہیں تو مارے غصے کے واپس آئے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ تو کہتے ہیں میراث تقسیم ہو رہی تھی، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ کہا کہ تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ تو لوگ کہنے لگے ہم نے مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور حلال و حرام کے بارے میں آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں۔ تو کہا تمہاری آنکھیں برباد ہو، تمہارے خاک آلود ہو، اصل میں یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، علم حاصل کرنا، یہ اصل میں نبی کی میراث ہے۔ مال نبی کا لینا یہ نبی کی میراث نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے تھے، درس دے رہے تھے، ایک اعرابی گزرا تو کہنے لگا زور سے علی ما یجتمعون ہؤلاء، یہ سب یہاں پر اکٹھا کیوں ہیں؟ کیونکہ اعرابی تھا، زور سے کہنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کرسی صدارت پر بیٹھے تھے، درس دے رہے تھے، تو کہنے لگے علی میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقسمون، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اور یہ سب بیٹھ کر کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی میراث کو لے رہے ہیں۔ ابھی ذکر کیا گیا کہ علمی مجلس میں کیوں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ نبی کی میراث یہاں سے ملتی ہے، اور جو آدمی نبی کی میراث لے ایسا آدمی کبھی خیر سے محروم نہیں ہو سکتا۔ علمی مجلس سے بھاگنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ علماء اکرام سلف صالحین کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جہاں علمی مجلس ہو آپ وہاں موجود ہو اور علمی مجلس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یقیناً خاص کر قرآن کی تفسیر یہ قرآن نور ہدایت ہے۔ ہدایت کب ہے؟ جب اس کو آپ سمجھیں گے، اور سمجھیں گے کب؟ جب آپ کو سمجھایا جائے گا۔ قرآن اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کھول لیں اور تفسیر کو خود سے سمجھ لیں۔ جن لوگوں نے قرآن کو خود سے پڑھنا چاہا وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک نضرب للناس، کہ کذالک نضرب للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی ہی قرآن میں آیتیں نازل کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں، وما يعقلها الا العالمون، اور ان قرآن کی مثالوں کو علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو مثالیں ہیں، قرآن کا مفہوم ہے، ہر انسان قرآن کو خود سے نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن سے نصیحت ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ لہذا جب علماء آپ کے سامنے قرآن کی تفسیر پیش کریں، اللہ اور اس کے رسول کی میراث تقسیم کی جائے، ایسی مجلسوں سے دور کبھی نہ بھاگا کریں۔ علماء اکرام کو مرتبہ کیوں دیا گیا؟ علماء اکرام کو مرتبہ ان کے اچھے ہٹے کٹے کھانے پینے کی وجہ سے نہیں، یا انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کے دین میں جو علم ہے، ان کے سینوں میں جو علم ہے
ہے جو علم وہ لوگوں کے درمیان بانٹتے ہیں، اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام علماء کا عطا کیا۔ چلیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے قصے میں کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک ایسے بچے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام ہم یحییٰ رکھتے ہیں، اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کو نہیں رکھا۔ یہ آیت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دو ایسی فضیلتیں بیان کرتی ہے جو فضیلت دنیا میں کسی نبی کو حاصل نہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یحییٰ کا نام رکھا۔ حضرت یحییٰ کا نام حضرت یحییٰ کے ماں باپ نہیں رکھا بلکہ اللہ نے خود رکھا، اور دوسرا بتایا گیا کہ یہ نام ایسا ہے کہ یہ نام سب سے پہلے حضرت یحییٰ کو دیا گیا، یہ نام اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ دو کام کیا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، حضرت زکریا کو جب اللہ نے کہا کہ اللہ آپ کو اولاد کی خوشخبری دیتا ہے تو حضرت زکریا نے اللہ سے ثبوت مانگا، اللہ سے ثبوت مانگا، کہا اللہ تو مجھے ثبوت دی۔ اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت زکریا کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، اللہ کی ذات کو جانتے تھے، آپ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت و صلاحیت سب پتہ تھی، مگر انسان کیا ہے ہمیشہ جن چیزوں کو نگاہوں سے دیکھتا ہے اس پر پہلے یقین کرتا ہے بنسبت ان چیزوں کے جنہیں وہ کان سے سنتا ہے۔ اس لیے عربی کے اندر کہا جاتا ہے لیس الخبر کالمعاینہ، کہ انسان کا سننا اس کے دیکھنے کے جیسے نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ ایسے ثبوت اللہ سے مانگے جنہیں وہ آنکھوں سے دیکھ سکیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جتنی بھی معلومات حاصل کرتا ہے، جو بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے زیادہ تر آنکھ سے ہوتی ہے، تو لہذا اللہ سے ثبوت مانگا، اسی طرح جس طرح حضرت ابراہیم نے مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا دے، میں دیکھ لوں گی تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے ہو؟ کہا اللہ مجھے یقین تو ہے، پختہ یقین ہے، میں نگاہوں سے دیکھ کر میرے یقین میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت زکریا نے بھی اسی طرح ایک ثبوت مانگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی زبان کو روک لیا۔ 3 دن تک بات نہیں کر سکے، لیکن جب بھی اللہ کا ذکر کرتے زبان کھل جاتی، لوگوں سے بات کرنا چاہتے زبان بند ہو جاتی۔ یہ گویا بشارت تھی کہ جتنا آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ 3 دن اللہ نے خاص آپ کے لیے کر دیا۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ زبان تو اللہ نے بنائی ضرور ہے، لیکن زبان سے جو انسان عام باتیں زیادہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کم کرتا ہے، ایسا آدمی زبان کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، بولتا لوگوں سے کم ہے، وہ آدمی زبان کا حق ادا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا من سکت نجا، جو زیادہ خاموش رہتا ہے ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا کم استعمال کریں، جتنا استعمال کریں گے اتنا ہی انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ جہاں ایک لفظ میں بات ہو سکتی ہے 10 جملے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں صرف ایک لفظ کے ذریعے معاملہ ختم ہو سکتا ہے وہاں بڑھ چڑھ کر اپنے لیے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے زکریا علیہ السلام کی طرف وحی کرتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو، تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، اور خصوصی طور پر صبح اور بھی بیان کرنے کا حکم دیا۔ صبح یعنی فجر کے بعد کا وقت، شام یعنی عصر کے بعد کا وقت، ان 2 اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو جگہ جگہ جہاں بھی اللہ نے تسبیح بیان کرنے کا ذکر کیا، اللہ نے انہی دونوں وقت کا ذکر کیا، ایک فجر کے بعد ایک عصر کے بعد، کیونکہ فجر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ تو یہ 2 ایسے وقت ہیں کہ انسان سب سے زیادہ جو افضل ذکر ہوتا ہے یہی 2 وقت میں ہوتا ہے، یہی 2 وقت میں ہوتا ہے۔ اس لیے صبح کی دعائیں فجر کے بعد پڑھی جاتی ہیں اور شام کی دعائیں عصر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ یہی وقت دعاؤں کا سب سے افضل ہے۔ یاد رکھیے کہ دن کے اندر جو 12 گھنٹے ہوتے ہیں، صبح فجر کے بعد سے لے کر مغرب ہونے تک، ان دن کے اوقات میں سب سے افضل وقت یہی ہے، لہذا اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا قصہ جو حضرت مریم علیہ السلام کا تھا اسے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کتاب قرآن میں حضرت مریم کا ذکر کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشخبری دی تھی، یا اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے چن لیا تھا، تو حضرت مریم نے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر دیا تھا، ایک الگ تھلگ کمرے میں رہا کرتی، اس میں صرف اللہ کی عبادت کرتی، بلکہ انہوں نے لوگوں سے اپنے آپ کو آڑ میں رکھ لیا تھا۔ ہم نے ہمارے جانب سے جبرائیل کو بھیجا جو بالکل ایک خوبصورت جوان انسان کی شکل میں ان کے پاس گئے، تو حضرت مریم کہنے لگی میں سب سے پہلے اللہ سے برائی کے مسئلے میں اور پھر تجھ سے مجھے برائی پہنچانے میں پناہ مانگتی ہوں۔
تو اس مقرب بندے نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم کو اولاد دے سکوں۔ تو حضرت مریم کہنے لگی کہ مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، نہ تو میرا نکاح ہوا ہے نہ ہی میں نے کسی غلط کام کو کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جسے اللہ نے پہلا ہی کر دیا ہے، لہذا یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل نے اپنی روح میں سے جو اللہ نے دی تھی اسے پھونکا، اس کے بعد حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ جیسے ہی ان کا حمل بڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت مریم نے اپنے آپ کو قوم سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ جب ولادت کا وقت آیا تو وہ قوم سے بالکل دور ہو گئی اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی، جہاں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت دی۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا، ان کے پاس ولادت کا وقت آیا تو مارے غم کے تکلیف کے کہنے لگی، مارے عار کے کہنے لگی اے اللہ کتنا بہتر ہوتا کہ میں مر ہی گئی ہوتی، میں لوگوں میں نہ موجود ہوتی، میرا ذکر بھی نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں، حضرت مریم نے انہیں ابھی اٹھایا نہیں تھا کہ وہ بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا کہ میری ماں آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کے لیے آپ کے پیر کے پاس ایک چشمہ جاری کیا ہے، اوپر کھجور ہے، آپ کھجور کے درخت کو ہلائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا و پانی دے گا۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھاتی ہیں، اپنے سے قریب کر لیتی ہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر قوم والوں کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب قوم والوں کے سامنے جانا اپنی زبان کو خاموش رکھنا، آپ اپنی زبان کو خاموش رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بلوائے گا جس سے سننے کی امید لوگوں نے نہ رکھی ہوگی۔ حضرت مریم جیسے ہی قوم کے پاس آئی، قوم والوں نے کہا اے مریم یہ کیا ہے، تمہارے باپ تو برے انسان نہیں تھے، تمہاری ماں تو ایسی غلط کام کرنے والوں میں سے نہیں تھی، تم نے یہ کام کیسے کیا؟ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے یہ بات پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بچہ ہے، یہ تو ابھی گود میں بچہ ہے، یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دی تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز قائم کرنے کا، اللہ نے مجھے زکوٰۃ قائم کرنے کا، اپنی والدہ کے ساتھ احسان کرنے کا، اور اسی طرح جب تک زندہ رہوں لوگوں کے درمیان اچھائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ محترم حاضرین، اس قصے سے ہمیں کچھ ہی نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان آسانی سے مشکل کی طرف جائے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ آسان ہو مشکل ہو تو آسان مسئلوں کو پیش کرے، اس کے بعد مشکل مسئلوں کو پیش کرے تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی شروعات کی تو اللہ نے سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، یعنی حضرت زکریا جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی جو بانجھ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک ایسے بوڑھے کھوسڑ انسان کو جس کی بیوی بانجھ ہے، اللہ انہیں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ اللہ بغیر باپ کی بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسان قصہ ذکر کیا جسے انسان سمجھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے ہارڈ لیول پر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے سخت تربیت کا حصہ بیان کیا۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قصے میں بیان کرتے ہیں قال ربکی وعلی ہین۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اولاد دے گا، تو حضرت مریم کہنے لگی کہ مجھے اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ ایک تو ظاہری سبب اولاد ہونے کا کیا ہے کہ انسان کا نکاح ہو جائے، شوہر بیوی کی ملاقات ہو جائے، اس سے اولاد ہوتی ہے، یا تو انسان غلط کام کرے، زنا کرے، اس سے اولاد ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم نے کیا ہے ظاہری اسباب کو دیکھا، کہا کہ یہ دونوں کام میں نے نہیں کیے ہیں جس کے ریزن کے ذریعے مجھے اولاد ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انسانوں کی حد تک ہے، اگر اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نہ آپ نے شادی کی ہے، نہ آپ نے غلط کام کیا ہے، لیکن اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا قال ربکی هو علی ہین، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت دی۔ اب یہاں پر ایک نصیحت ملتی ہے، نصیحت یہ ملتی ہے کہ کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان بوڑھا ہو جائے، بیوی بانچ ہو، شادی ہو کے 10 سال ہو جائے، 15 سال ہو جائے، ڈاکٹر سب جواب دیں، یہ ڈاکٹروں کے لیے مشکل ہے، انسانوں کے لیے مشکل ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کوئی چیز مشکل ہے؟ انسان کبھی اللہ سے مایوس نہ، جن کو صرف اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اولاد اللہ سے مانگا کرے، جن کو اللہ نے صرف بیٹے دیے، بیٹیاں اللہ سے مانگا کرے، جن کو اللہ نے صرف بیٹیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اولاد ہمیشہ کیا ہے؟ بیٹوں کی مانگا کرے، جن کو اللہ نے اولاد نہیں ہے، نیک نہیں ہے، بدماش اولاد ہے، اللہ سے ان کی خیر کی دعا کرے۔
اگر آپ کے بیٹے خیر ہیں، بیٹوں میں اولاد میں خیر ہے، ان کے خیر میں مزید خیر کے اللہ سے دعا کیجیے، کبھی اللہ سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ یہ بڑا پیاری نصیحت ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا تو مرد بنا کر کیوں بھیجا؟ ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، دونوں کے درمیان پردہ ہوتا ہے۔ حضرت مریم کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ دنیا میں ان سے پاک کوئی عورت تھی نہیں، سب سے پاکیزہ عورت، اپنے اخلاق میں، اپنے عقیدے میں، جسم کے مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ جب ہم نے جبرائیل کو بھیجا تو جبرائیل انسان بن کر گئے، اور سب سے خوبصورت انسان، بالکل اپنے جوانی کے پیک پر، جسم سے بالکل خوبصورت انسان بن کر حضرت جبرائیل گئے۔ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا؟ وہ علماء نے اس کی وجوہات بیان کی کہ جب حضرت مریم کے پاس حضرت جبرائیل گئے تو مرد کی شکل میں، خوبصورت مرد کی شکل میں کیوں گئے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتوں کے تعلق سے انسان کا تصور کیا ہے؟ فرشتوں کے تعلق سے سارے اہل ایمان کا تصور ہے کہ فرشتے خوبصورت ہوتے۔ اگر مان لیجئے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو خوبصورت نہیں عام انسان بنا کر بھیجتا تو حضرت مریم کو سمجھنے میں دشواری ہوتی، فرشتے تو خوبصورت ہوتے کیونکہ یہ ذات مکمل ہے، عبادت میں سب سے کامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضرت مریم جلدی مان لے کہ یہ فرشتے ہیں، تو ایسی خوبصورت شکل میں بھیجا جس شکل کو دیکھ کر انسان فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت کیا ہے کہ ایک آدمی سفید لباس پہنا ہے، ایک آدمی کلر کا لباس پہنا ہے۔ ایک آدمی جس نے سفید لباس پہنا اس کا کپڑا صاف ستھرا ہے، وہ بالکل ویل مینٹینڈ ہے، بہت اچھی شکل میں۔ دوسرا انسان میلا اور گندا کپڑا پہنا ہے، آپ کس کی بات کو جلدی مانیں گے؟ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ، اگرچہ انسان نے خود گندے کپڑے پہنے ہوں گے مگر اچھے کپڑے پہننے والوں کو پسند کرے گا۔ اس کے کپڑے خود کے گندے لیکن جو صاف کپڑے پہنتا ہے اسے پسند کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اسی فطرت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو بھیجا تو ایسی خوبصورت شکل میں بھیجا تاکہ وہ خوبصورت شکل بتا دے کہ میں برا نہیں ہوں، میں ہر اعتبار سے اچھا ہوں، میری بات کو جلدی قبول کر دیں۔ یہ ایک وجہ ہے۔ اور ایک وجہ حضرت مریم کو آزمانا بھی تھا۔ حضرت مریم کو آزمانا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان آپ کے پاس ہے، اس کمرے میں جس کمرے میں کوئی نہیں ہے اور وہ آپ سے دور کھڑا ہے، اب دیکھیے کہ آپ کیا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا۔ حضرت مریم آزمائش میں کیسے کامیاب ہوئی؟ جیسے ہی انہوں نے حضرت جبرائیل کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں دیکھا، حضرت مریم نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، سب سے پہلے اللہ سے پناہ مانگی، کہا کہ اللہ یہ خوبصورت نوجوان ہے، اے اللہ تو پہلے مجھے بچا لے، میرے دل میں کوئی غلط راہ نہ آئے، اللہ پہلے تو بچا لے۔ پھر کہا کہ تم اگر میرے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے صلہ اللہ کا پکڑا، سب سے پہلے اللہ کی رسی کو پکڑا، کہا ہے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں۔ پھر اس انسان سے یعنی جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ اگر تم مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہو۔ اسی اغراض کی خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ایک خوبصورت مرد کے شکل میں بھیجا تھا۔ اب دیکھیے جیسے قصہ آگے بڑھتا ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، بشارت دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام ولادت کے آخری مرحلے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے مریم، جیسے ہی حضرت یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی ولادت سے فارغ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے، اب یہ بات قرآن میں ہے کہ نیچے سے ہم نے آواز دی۔ آواز کس بات کی تھی کہ آپ کھجور کے درخت کو ہلائیے، آسمان سے اوپر سے کیا ہے پیارے کھجور، میٹھے کھجور گریں گے اور آپ کے پیر کے پاس چشمہ۔ یہ لفظ کس نے کہا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے زمین سے آواز دی یا یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے؟ تو علماء اکرام کا قول ہے، بعض علماء نے تفسیر میں کہا کہ یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اب الفاظ کیا تھے؟ کہا گیا کہ جو کھجور کا درخت آپ کے پاس ہے، جس کے پاس آپ بیٹھی ہیں، آپ اس کے تنے کو ہلائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے آپ کو کھجور عطا کرے گا۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ خود محنت کرے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اولاد دی، اللہ تعالیٰ کھجور نے درخت دیا تھا، کھجور کا درخت تھا جس پر پھل بھی تھے، تو کیا اللہ چاہتا تو خود درخت یہ پھل نیچے نہیں گرا سکتا تھا؟ اللہ سب چاہتا تھا، اللہ سب کر سکتا تھا، لیکن اللہ بندوں کو سکھاتا ہے کہ اللہ اسی کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو بغیر محنت کی بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ ادب سکھاتا ہے کہ خود محنت کرو تب اللہ دے گا۔ اس لیے کہا گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو کامیابی دیتے ہیں۔ تو لہذا محنت کرنا
چاہیے. اللہ چاہے تو سب کچھ دے سکتا ہے, تو لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ ان کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ محنت کیجئے, لہذا حضرت مریم نے کیا کیا, اس درخت کو پکڑ کر ہلایا. اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کھجور کا درخت دیکھا ہوگا. کھجور کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ اس کا تنا موٹا ہوتا ہے, بڑا مضبوط ہوتا ہے. کیا کوئی آدمی جا کر کھجور کے درخت کو نیچے بیٹھ کے ہلا سکتا ہے؟ 2 4 5 انسان بھی جائیں, کھجور کے درخت کو تنے کو پکڑ کر ہلا نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کیوں کہا کہ آپ کھجور کے درخت کو ہلائیے؟ کیونکہ یہ حضرت مریم کا معجزہ تھا. حالت دیکھیں کہ اگر کسی عورت کی ڈیلیوری ہو جائے تو وہ نفاس کی حالت میں رہتی ہے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب عورت اس مرحلے میں ہوتی ہے بڑی کمزور ہوتی ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے مضبوط درخت کو ہلانے کا حکم دیا, اور حضرت مریم نے ہلایا تو وہ ہل بھی گیا اور اوپر سے کھجور بھی گر گئے, کیونکہ یہ معجزہ تھا. یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی. ایسی کمزوری میں درخت کو ہلائیں, وہ بھی ایسے درخت کو جسے 2 4 لوگ مل کے نہ ہلا سکیں. حضرت مریم نے ہلا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں حضرت مریم کے لیے پیدا کی. یہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزہ تھا. اس کے بعد آگے قصہ چلتا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. جیسے ہی حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر قوم کے سامنے آئی, قوم والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو حضرت مریم نے زبان پر تالا لگا دیا تھا. حضرت مریم نے کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی ہے کہ آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. اب حضرت مریم کو جواب دینا چاہیے تھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ خاموش رہیں. کیوں خاموش رہیں؟ کیونکہ اگر حضرت مریم اپنی زبان سے کہتی کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا, اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا, تب جا کر یہ ولادت ہوئی, تو لوگ یقین نہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی زبان کو جہاں خاموش کیا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دی. اور جب حضرت عیسیٰ جو بچہ بول نہیں سکتا تھا, جب وہ بچہ بول اٹھا, تو گویا وہ بچہ اصل میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنی والدہ کی پاکی بیان کر رہا تھا. تو گویا حضرت مریم کا خاموش رہنا یہ زیادہ بہتر تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قوم کے سامنے بچے کو لے کر آئی, قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, تو جو برے تھے انہوں نے تو سیدھا الزام لگا دیا کہ حضرت مریم نے ایسا کیا ایسا کیا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ارے غیرے سے ان کے سوال کا جواب دیں. تو گویا جو انسان بیوقوف ہے, جو انسان الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, ایسے آدمی کا جواب نہ دینا ہی ادب ہے. جو آدمی بدتمیز ہے, جس آدمی کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ہر مسئلے میں اپنی زبان کھولتا ہے, ایسے آدمی کو جواب نہ دینا ہی اس کا اصل جواب ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے بیان کی. جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ولادت, بیٹے کی ولادت کا وقت تھا, تو حضرت مریم کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا, اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ تعالیٰ یہ کیسی مصیبت ہے کہ بغیر شوہر کے مجھے بچہ ہو رہا ہے. اب قوم کے سامنے جاؤں گی تو میری قوم والے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتی تھی, اب وہ میری ذات پر الزام لگائیں گے. اے اللہ یہ الزام کا فتنہ کتنا بڑا ہے, اے اللہ کتنا بہتر ہوتا میں مر گئی ہوتی. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے, کیا انسان مصیبت آنے پر مرنے کی دعا کر سکتا ہے؟ جبکہ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اللہ کے نبی منع کرتے کہ لا تتمنوا الموت, تم اللہ سے موت کو نہ مانگا کرو, مصیبت آنے پر اللہ سے موت کو نہ مانگا کرو. تو یہاں پر سمجھنے کی یہ بات یہ ہے کہ حضرت مریم اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے موت نہیں مانگ رہی تھی. جب بچہ پیدا ہوا, بغیر باپ کے پیدا ہوا, تو گویا لوگ سب سے پہلے ان کے دین پر شک کریں گے, ان کی ذات پر شک کریں گے, ان کی عزت پر شک کریں گے, اور یہ ان کی عزت کے لیے, ان کے دین کے لیے ایک فتنہ تھا. لہذا اس فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے موت کی دعا کی تھی. اور علماء اکرام کا کہنا ہے, حدیثوں میں ثابت ہے کہ اگر انسان کسی فتنے میں مبتلا ہونا چاہتا ہے تو فتنے سے بچنے کے لیے انسان موت کی دعا کر سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ زنا کا فتنہ ہو رہا ہے, حضرت یوسف نے خود دعا مانگی اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جیل میں بھیج دے. کیا کوئی آدمی ایسی دعا کرے اے اللہ مجھے قید خانے میں ڈلوا دے؟ یہ دعا اچھی ہے, لیکن فتنے سے بچنے کے لیے آپ قید خانے کی دعا بھی کر سکتے ہیں, فتنے سے بچنے کے لیے آپ اللہ سے موت کی بھی دعا کر سکتے ہیں. اس طرح کی دعا کرنا جائز ہے. محترم حاضرین, یہاں پر ایک نقطہ علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تساقط علیک رطبا جنیا, کہ جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ولادت سے فارغ ہوئی, ان کی یہاں ولادت ہوئی, یہ بات جانتے ہیں کہ وہ نفاس کی حالت میں تھی. ولادت کے بعد 40 دن عورتوں کو جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے. علماء کرام نے یہاں مسئلہ مستنبط کہا کہ نفاس کی حالت میں عورت کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ رطب کھجور ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی رطب کھجور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے. رطب کھجور یعنی ایسے کھجور جو آدھے کچے آدھے پکے ہوتے ہیں.
جنہیں اتگجرا کھجور کہا جاتا ہے. تو یہی کھجور تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اترے تھے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے. تو علماء نے, بلکہ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے اطباء کو جو ڈاکٹر ہیں ان سے یہ بات سنی ہے, اور قرآن کی یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ جو عورت نفاس کی حالت میں ہوتی ہے اسے رطب کھجور کھانے چاہیے, کیونکہ یہ کھجور سب سے زیادہ اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اسی چیز کا حکم دیا تھا. محترم حاضرین, جب یہ قصہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے حضرت مریم کو عطا کیے تھے. انہیں کرامت کہا جائے گا, معجزہ نہیں بلکہ کرامت کہا جائے گا. کیا کیا کرامتیں تھی؟ جیسے ابھی ذکر کیا کہ کھجور کو ہلانا, کھجور کے درخت کو ہلانا یہ عام انسان کی بات نہیں ہے, چیخ جائے کہ کمزور عورت لائے. تو انہوں نے درخت کو ہلایا تو اوپر سے کھجور گرے, یہ ان کے لیے کرامت تھی. دوسری کرامت یہ تھی جو ادگجرے کھجور, جن کو رطب کھجور کہا جاتا ہے, جب یہ اوپر سے گرتے یہ خراب ہو جاتے ہیں. یہ کھجور اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ان کو آپ ہاتھ سے دبائیں خراب ہو جائیں, لیکن وہ کھجور جب اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد بھی وہ خراب نہیں ہوئے, جیسے کہ ویسے تھے. تو یہ کھجور کا صحیح سالم ہونا, یہ دوسری کرامت حضرت مریم علیہ السلام کے لیے. تیسری کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا. اور چوتھی کرامت جو علماء کرام نے ذکر کی ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے کا ولادت ہوتی اللہ تعالیٰ کا ان کا نبی بنانا. یقیناً یہ کرامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا کی تھی. محترم حاضرین, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قوم والوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ بچے کو لے کر آئی ہیں, تو قوم والوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. قوم والوں نے کہا اے ہارون کی بہن, تمہارے باپ برے انسان نہیں تھے, نہ ہی تمہاری ماں زنا کرنے والوں میں سے تھی. تم نے اتنا بڑا گناہ کیسے کر لیا؟ محترم حاضرین, اس قصے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جن کے ماں باپ نیک ہوں گے ان کی اولاد بھی نیک ہوگی. لیکن جس باپ نے دنیا میں رہتے ہوئے زنا کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کی سزا اولاد کو بھی دے گا, اور ان کی اولاد بھی زنا کرنے والوں میں سے ہوگی. جن ماں باپ نے جوانی میں زنا کیا ہوگا, یہ آیت بتاتی ہے. علماء نے اس سے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ تمہاری ماں بری نہیں تھی, تمہارا باپ برا نہیں تھا, پھر یہ تم نے برا کام کیسے کیا؟ گویا جن کے ماں باپ برے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کی برائی کا اثر اولاد پر آتا ہے. جس باپ نے دنیا میں زنا کیا ہوگا آگے چل کر اس کے بیٹی بھی اسی زنا کو انجام دے گی. جس ماں نے زنا کیا ہوگا اس کی بیٹیاں آگے چل کر زنا کی ہوں گی. لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو برائی سے پاک رکھے, کیونکہ یہ برائی آگے چل کر نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. پھر یہ بات بتاتی ہے کہ ایک عام انسان ہے جو زنا کرے, ایک ایسا انسان ہے جو نیک ہے. کسی نیک انسان کے گھر والے جب برائی کرتے ہیں تو یہ برائی زیادہ بری ہے اس انسان کے مقابلے میں جو ایک انسان نمازی نہیں ہے. ایک انسان نماز نہیں پڑھتا, ایک نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اگر ایسے نمازی متقی پرہیزگار کی گھر کی عورتیں پردہ نہ کریں یہ زیادہ برا ہے بنسبت اس انسان کے جو نمازی ہے نہ متقی ہے اور اس کے گھر کی عورتیں پردہ نہ کریں. کیونکہ جو جتنا نیک ہوگا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہر مسئلے میں نیک ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ ہر مسئلے میں نیک ہے لیکن کچھ مسئلے میں برا ہے. تو لہذا جتنا نیک ہے اس کے گھر والے اگر کوئی معاملہ برا کرتے ہیں تو اس کی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں زیادہ بری ہوتی ہے. محترم حاضرین, یہ قصہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جن گھروں کے اندر مائیں پاک دامن ہوتی ہیں, جن گھروں کے اندر باپ پاک دامن ہوتے ہیں تو ایسی اولاد بھی پاک دامن ہوتی ہے. لہذا انسان کو ہمیشہ ایسے گھر میں رشتہ بھیجنا چاہیے جس کا باپ اصل میں جوانی میں نیک تھا, جس کی ماں جوانی میں نیک تھی. جو جوانی میں نیک تھے لہذا بڑھاپے میں بھی نیک ہوں گے, اور جب جوانی بڑھاپے میں نیک تھے تو ان کی اولاد بھی یقیناً نیک ہوگی. یہ نیک گھر تلاش کرنے کا بہترین نسخہ ہے. لہذا جو بھی حضرات اپنی بیٹیوں کا اپنے بچوں کا رشتہ دیکھتے ہیں ایسے گھر تلاش کریں. جو لوگ جوانی میں نیک تھے یقیناً ان کی اولاد بھی جوانی کی حالت میں نیک ہوگی, کیونکہ اللہ کا قانون ہے, اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں کرتا. محترم حاضرین, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. اب بات دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کا حکم دیا تو حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں پاک ہے, میری ماں پاک ہے, اپنی ماں کے حوالے سے کچھ نہیں کہا. کیا کہنے لگے؟ انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا. مقام یہ ہے حضرت عیسیٰ سے حضرت مریم سے جب پوچھا گیا, کہا گیا کہ یہ اولاد کیسی ہوئی؟ نہ آپ کی شادی ہوئی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے, نہ آپ کے باپ برے تھے نہ ماں برے تھے, اس بچے کو آپ کہاں سے لائی؟ اب جواب کیا ہونا چاہیے کہ میں پاک دامن ہوں. جیسے حضرت عیسیٰ کی طرف ذکر کیا, اشارہ کیا, تو حضرت عیسیٰ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ میں پاک دامن ہوں, مگر حضرت عیسیٰ نے یہ سب کچھ نہیں کہا. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ. تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ کسی انسان کی عزت کو بچانے سے زیادہ یا ضروری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حیا کریں.
ایک آدمی اللہ پر الزام لگاتا ہے، ایک آدمی کسی انسان پر الزام لگاتا ہے، تو سب سے پہلے کس چیز کا دفاع کیا جائے گا، کس چیز کو ڈیفینس کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، میں بچپن میں پیدا ہو گیا ہوں اور بچپن میں بول رہا ہوں، بغیر باپ کے پیدا ہو گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، جیسے کہ نصارہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ عیسائی سمجھتے۔ تو حضرت عیسیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک کیا اور کہا کہ اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں اللہ کی اولاد ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کو پاک کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو عیب سے دور کیا۔ گویا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے عیب سے دور کیا، حضرت مریم علیہ السلام کی ذات اس میں براہ راست شامل ہو گئے۔ محترم حاضرین، وجعلنی مبارکن اینما کنت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے جہاں بھی رکھ مجھے برکت والا بنا کر رکھ، تو مجھے جہاں بھی رکھ برکت والا بنا کر رکھ۔ محترم حاضرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء ہوتے ہیں یہ برکت والے ہوتے ہیں، برکت کے اعتبار سے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے، جو بھی انسان ہے۔ اب برکت اولیاء، جو اولیاء کی برکت ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے، خیر الناس انفعهم للناس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں لوگوں میں سب سے اچھا انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ جو آدمی اللہ کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے وہ اللہ کا قریبی آدمی ہے، ایسا آدمی اللہ کا ولی ہے۔ مثال کے طور پر علماء اکرام کی بات کی جائے، علماء اکرام اللہ انبیاء کے وارث کیوں بنے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں، اور شرک سے روکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ انبیاء نے توحید کی دعوت دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کیا۔ یہی کام جو بھی انسان انجام دے گا، جو بھی انسان لوگوں کے مسئلے میں بھلا ہوگا، ایسا آنسمی برکت والا ہوگا۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا علم ہے، مگر وہ اس علم کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے، تو ایسا آدمی برکت والا نہیں ہے۔ بذات خود عالم ہے، بذات خود علم رکھنے والا ہے، مگر وہ آدمی اگر دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا ہے تو آدمی برکت والا نہیں ہے، کیونکہ برکت اللہ کی دعوت میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ جب تک تم بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، جب تک برائی سے روکتے رہو گے، تب تک کیا ہے تمہارے اندر خیر ہوگی۔ محترم حاضرین، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، تو اسی قصے سے انسان کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی قصوں کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ فجزاكم الله خير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔